کہ اللہ نے بیٹا جنا. دعوت دینا بہت آسان ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرو. آپ ان کی کتابیں پڑھیے اور ان کی کتابوں کے ذریعے آپ ان کے ساتھ دعوت کرو. ہم مسلمان، دعوت ہمارا فرض ہے. ہم اس فرض کو بھول چکے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام غیروں تک پہنچائے. آج کی جو حالات ہے، غیر مسلمان جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام، اسلام کا پیغام، قرآن مجید کا پیغام غیروں تک نہیں پہنچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہود و نصارہ، کہ آپ مسلمان، آپ جنت میں کبھی بھی نہیں جائیں گے، چاہے آپ کتنے بھی اچھے اعمال کرو، چاہے آپ نماز پڑھو، چاہے روزہ رکھو، چاہے زکوٰۃ دو، چاہے آپ کے ماتھے پہ نماز کا داغ ہو، آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ یہود یا نصارہ نہ بنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تلک امانیہم، یہ ان کی بکواس ہے، وین ڈیزائرز. کل کہو ہاتھ برہانکم، آپ اپنا برہان پیش کرو، ان کو تم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی باتیں کہتا ہے، تو ان سے کہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. اور یہ عیسائی اپنا ثبوت، اپنا برہان بائبل کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ، مائی بائبل سیز دس، مائی بائبل سیز دیٹ. میری بائبل یہ چیز کہتی ہے، میری بائبل یہ چیز کہتی ہے، میری بائبل یہ کہتی ہے، میری بائبل وہ کہتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا بائبل کو پوری چاٹ لینا چاہیے؟ اگر کوئی بھی اپنا برہان پیش کرتا ہے تو ہمیں اس برہان کی تحقیق کرنا چاہیے. اگر کوئی شناختی کارڈ آپ کو دکھاتا ہے، کوئی آئیڈینٹی کارڈ دکھاتا ہے، تو وی ہیو ٹو ویریفائی دا آئیڈینٹی کارڈ. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شناختی کارڈ صحیح ہے کہ نہیں. ان کا جو برہان ہے، تحقیق کرنے کی دور کی بات ہے، یہ عیسائی لوگ مسلمانوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. ساری دنیا میں، ہندوستان میں بھی اور خصوصاً پونا میں کئی کرسچن ادارے ہیں، کئی کرسچن مشنری ہیں جو مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمارا برہان ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں. وہ مسلمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے؟ اور اکثر ہم مسلمان کہیں یہاں لکھا ہے، تو آپ بائبل پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. پھر وہ سوال پوچھتے ہیں قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار قرآن مجید میں آتا ہے؟ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے. 4 بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1 بار احمد. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں نام سے کتنے بار ہے؟ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ سے کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں 25 بار آتا ہے. فوراً وہ سوال پوچھیں گے کون شخص بڑا، جس کا ذکر قرآن مجید میں 5 بار نام سے ہے وہ شخص بڑا، کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں 25 بار ہے نام سے وہ بڑا؟ کون بڑا، 25 یا 5؟ آپ سے سوال پوچھیں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. دوسرا سوال پوچھتے ہیں آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے والد اور والدہ تھے؟ بے شک ان کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھی. نیکسٹ سوال پوچھتے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے والد اور والدہ تھے؟ ہم کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، والد نہیں تھے. فوراً سوال پوچھیں گے کون بڑا،
جو انسان والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے وہ بڑا کہ وہ انسان جو والد کے بغیر پیدا ہوتا ہے بڑا؟ وہ سوال پوچھیں گے مسلمان سے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو مجبور کریں گے سوچنے پہ. کون بڑا؟ وہ شخص جو والد کے ذریعے پیدا ہوتا ہے بڑا ہے کہ وہ شخص جو والد کے بنا پیدا ہوتا ہے بڑا ہے؟ سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے. وہ آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے. کئی کرسچن مشنری دنیا بھر میں مسلمانوں کے گھر کو کھٹکھٹاتے ہیں and they are using us like punching bags. They are making nest in our head. ہمارے سر میں گھونسلہ بنا رہے ہیں اور ہم جواب بھی نہیں دے سکتے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتقال ہو چکا ہے, مدینہ میں دفن ہے. عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے؟ اور اسلام میں صاف طور پہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا ہے. تو کون بڑا؟ وہ پیغمبر جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ پیغمبر جو مر چکا ہے بڑا ہے؟ آپ سے سوال کرتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے. آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ. ہمارا برہان, ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. دوسرا سوال پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی معجزے کیے ہیں؟ ہم کہیں گے ہاں بے شک بہت سے معجزے کیے. انہوں نے کبھی بھی مردوں میں جان ڈالی؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت نہیں ہے, کوئی بھی صحیح حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے میں جان ڈالی. ان کا اگلا سوال عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی؟ اور ہمیں ماننا پڑے گا قرآن مجید میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے باذن اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اٹھو اللہ کے نام سے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی. تو کون بڑا؟ جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا؟ سوال کرتے ہیں آپ کے ذہن کو مجبور کرتے سوچنے پہ, اور اب مسلمان جواب بھی نہیں دے سکتے. یہ سارے سوالات کے جوابات اگر آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے ان سارے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 120 میں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, کہ یہ لوگ یہود اور نصارہ خوش نہیں ہوں گے تب تک جب تک آپ یہود اور نصارہ نہ بنیں. اور غیر مسلمانوں میں دعوت دینا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں کل یا اہل کتاب, کہو اہل کتاب سے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا, کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, اور ہم آپس میں کسی اور کو معبود نہ بنائیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون, اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ آیت میرے نظریے میں قرآن مجید کی دعوتی میدان میں سب سے اہم آیت ہے. میں کہتا ہوں یہ ماسٹر کی ہے, دعوتی میدان کے سب تالے کو کھولنے والی چابی ہے. اور انشاءاللہ میرے کل کے تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور, ریلیجن ان دا رائٹ پرسپیکٹو, اور میں اس آیت کے ذریعے
انشاءاللہ سارے مذاہب کا صحیح تصور پیش کرنے کی کوشش کروں گا کل. اور کل کی تقریر آپ کہہ سکتے کہ اس تقریر کا پارٹ 2 ہے. کس طریقے سے آپ غیر مسلمانوں کو ان کی کتاب کے ذریعے آپ یہ ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے. لیکن اکثر ہم مسلمان دعوتی میدان سے دور بھاگتے ہیں، اور ہم مسلمان کے پاس بہت سے ایکسکیوزز ہیں. اکثر جب میں مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ آپ غیر مسلمانوں سے دعوت کیوں نہیں کرتے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس علم کی کمی ہے، انشاءاللہ جس دن میں عالم بن جاؤں گا تو اس دن انشاءاللہ میں دعوت کرنا شروع کروں گا. اگر آپ ٹھہریں گے تب تک آپ شیخ احمد دیدہ جیسے بنیں گے تو وہ دن کبھی آئیں گا ہی نہیں. اگر آپ ٹھہریں گے کہ میں ماہر بنوں گا، ایک بڑا عالم بنوں گا اسلام اور دیگر مذاہب کے موضوع پہ، شیخ دیدہ جیسا بنوں گا اور پھر میں دعوت کے میدان میں آؤں گا، وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحیح بخاری میں، بلغوا انی ولو آیا، اگر ایک بھی آیت آپ جانتے اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں تک پہنچائیں. بلغوا انی ولو آیا، ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقے سے جانتے ہیں، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. اور ہر مسلمان کم از کم یہ تو مانتا ہے کہ خدا ایک ہے، وہ تو کم از کم کہو. غیر مسلمانوں سے کم از کم یہ تو کہو کہ خدا ایک ہے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، کم از کم وہ تو کہو. آپ اس کو مطمئن کریں گے کیا نہیں، وہ دوسری بات ہے. اگر آپ کہیں گے خدا ایک ہے، وہ آپ سے کہیں گا کہ ثبوت دو. اگر نہیں پتا، آج کا دور ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، کتنی کتابیں لکھی گئی ہے اس موضوع پہ، کئی آڈیو کیسٹ ہے، کئی ویڈیو کیسٹ ہے، کئی ڈیویڈیاں ہیں. اور میں نے بھی ایک تقریر کی ہے خدا کا تصور دیگر مذاہب میں. اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کا حوالہ دیں گے غیر مسلمان کو، انشاءاللہ اسے ماننا ہی پڑے گا کہ خدا ایک ہے. آپ جب گھر پہ آ کے ہوم ورک کریں گے، آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہیں، پھر کہو کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے، تو وہ کہیں گا کیوں ماننا چاہیے مجھے، آپ کو جواب نہیں پتا، گھر پہ آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے ایک تقریر کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب کی کتابوں میں، اور ثابت کیا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں، عیسائی مذہب کی کتاب میں، یہود مذہب کی کتاب میں، پارسی مذہب کی کتاب میں، بدھ مذہب کی کتاب میں. اکثر مذہب کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. آپ پڑھو کتاب کو، تقریر کو دیکھو، اور آپ غیر مسلمان سے دعوت کر سکتے ہیں. آسان ہے. پھر کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے، وہ پوچھیں گا کیوں مجھے پڑھنا چاہیے، نہیں جواب پتا، آ کے ہوم ورک کیجیے. میں نے تقریر کی ہے صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. اس طریقے سے آپ جب شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کو اور علم حاصل ہوگا اور آپ سوال کے جواب دے سکیں گے. اللہ کے رسول فرماتے بلغوا انی ولو آیا، propagate even if you know one verse. اگر ایک بھی آیت آپ جانتے ہیں اسلام کے متعلق، آپ کا فرض ہے کہ وہ غیروں تک پہنچائے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ ذاکر، بہت سے مسلمان صحیح راستے پہ نہیں ہیں، ہم پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بنائیں گے اور اس کے بعد ہم غیر مسلمانوں کو دعوت دیں گے. یہ اچھی بات ہے، الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ اصلاح کرنا اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان کو پکا مسلمان پہلے بناؤں گا اور اس کے بعد دعوت کروں گا، یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا. کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رشتہ داروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، تو آپ کیسے کر پائیں گے؟
خود ان کے چچا اسلام نہیں قبول کرے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدینہ میں کئی مسلمان تھے جو فرض صلاح کے لیے مسجد میں نہیں آتے تھے، جمعہ صلاح کے لیے. اور اللہ کے رسول فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھر میں آگ لگا دوں. یعنی مدینہ میں بھی کچھ مسلمان تھے جو پکے مسلمان نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول نے غیر مسلمان تک دعوت پہنچائی. اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کنگ آف ابیسینیا کو، کنگ آف پرشیا کو، کنگ الیگزینڈر کو، اور کہا کہ اسلام قبول کرو. ان نے نہیں کہا کہ میں پہلے مسلمان کو پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر میں غیر مسلمان تک دعوت پہنچاؤں گا. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی آخری تقریر کو سنیں گے حجۃ الوداع جو عرفات کے میدان میں، اس وقت تقریباً 1,10,000 صحابہ تھے. اور اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ میں نے میرا پیغام آپ تک پہنچایا کہ نہیں؟ اور سارے صحابہ کہتے ہیں بے شک آپ نے پہنچایا. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں. اور 1,10,000 میں سے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ وہ عربیہ کے باہر جاتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ مسلمان کو پکا مسلمان بنانے کے لیے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. اصلاح کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں مسلمان کو پہلا پکا مسلمان بناؤں گا اور پھر غیر مسلمان کو دعوت دوں گا، یہ غلط ہے. جب آپ مسلمان سے ملتے ہیں ان کے ساتھ اصلاح کرو، جب غیر مسلمان سے ملتے ہیں تو ان کے ساتھ دعوت کرو. دونوں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. کئی مسلمان مجھ سے کہتے ہیں کہ جب ہم دعوت دیتے ہیں غیر مسلمانوں کو، وہ کہتے ہیں مائنڈ یور اون بزنس، آپ اپنے کام سے کام رکھو. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے فیملی کے ساتھ کوئی ہل اسٹیشن جاتے ہیں، مہابلیشور، اور وہاں جب آپ ٹیبل لینڈ پہ جاتے ہیں ایک پہاڑی علاقے پہ، آپ کا چھوٹا بیٹا، جب آپ اپنی اہلیہ سے بات کرتے ہیں، آپ کا چھوٹا بیٹا احمد جو 4 سال کا ہے، وہ آپ سے دور ہوتا ہے اور دور پہنچ جاتا ہے پہاڑی کے کنارے کی طرف چلتے ہوئے. جب آپ کو پتا لگتا ہے کہ احمد آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دور پہنچ گئے پہاڑی کے کنارے پہ. آپ چلانا چاہتے ہیں احمد سنبھالو آپ گر جائیں گے، لیکن آپ کی آواز نہیں پہنچتی ہے. اس پہاڑ کے کنارے پہ ایک انسان اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھے ہوئے نظارے دیکھ رہا ہے. آپ کہنا چاہتے بھائی صاحب میرے بیٹے کو بچاؤ، آپ کی آواز نہیں پہنچ سکتی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان آپ کے بیٹے کو کنارے کے نزدیک آتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتا ہے اور پھر سے نظارے دیکھنے میں مشغول ہو جاتا ہے. کچھ دیر بعد آپ کا بیٹا اور ایک قدم لیتا ہے اور پہاڑی سے گر پڑتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے آپ نے میرے بیٹے کو کیوں نہیں بچایا، آپ کے اتنے قریب تھا، آپ کو ایک قدم لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، صرف ہاتھ آگے کرتے تھے اور میرا بیٹا بچ جاتا تھا. لیکن وہ شخص کہیں گا آپ سے آئی واز مائنڈنگ مائی اون بزنس، میں اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. اور دیکھے جاؤ تو وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس نے تو آپ کے بیٹے کو دھکا نہیں مارا، اس نے نہیں کہا آپ کے بیٹے سے کہ آپ خود ہی مارو، وہ اپنے کام سے کام رکھ رہا تھا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے میرا بیٹا تو معصوم تھا، یہ شخص اللہ نے اس کو سمجھ لی، صرف ہاتھ آگے کر لیتا اور میرا بیٹا بچ جاتا. پھر بھی آپ اس شخص کو دوشی ٹھہرائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی غیر مسلم آپ سے کہتا ہے جب آپ دعوت کر رہے اس سے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو، تو آپ اس کو جواب دینا چاہیے وہی تو میں کر رہا ہوں، میں اپنے کام سے تو کام رکھ رہا ہوں. ہر مسلمان کا فرض ہے
کہ وہ غیر مسلمان تک دعوت پہنچائے. تو یہ تو میرا فرض ہے, میں میرے کام سے ہی کام رکھ رہا ہوں. میرا فرض ہے کہ میں آپ تک دعوت پہنچاؤں. اور اگر آپ دعوت نہیں پہنچائیں گے, آخرت کے دن پہ یہ غیر مسلم یا آپ کا گریبان پکڑیں گے, کہیں گے کہ اللہ نے ان کو تو ہدایت دی, ان نے لیکن ہم تک دعوت نہیں پہنچائی. اس وقت آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ کا پڑوسی مشرک ہے اور آپ نے اپنے پڑوسی تک دعوت نہیں پہنچائی اور اس کا انتقال ہو جائے گا, آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا کہ آپ نے اسلام کیوں نہیں قبول کرا, تو ان کو بھیجیں گے جہنم میں. آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنے پڑوسی کو دعوت دی کہ نہیں, اور اگر آپ کہیں گے نہیں تو آپ بھی اس کو فالو کریں گے. ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی دعوت پہنچائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں, سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی, والعصر, عصر کی قسم کھاتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو لوگ 4 چیز پہ عمل کرتے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, جس کے پاس ایمان ہے, وعملوا الصالحات, جو اچھے اعمال کرتا ہے, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اور جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. اگر کوئی بھی انسان کو جنت جانا ہے, اس کو نجات پانے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہے: ایمان, عمل صالحات, وتواصوا بالحق, دعوت دینا, اور وتواصوا بالصبر, لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہے, ایک بھی چیز کے اوپر عمل آپ نہیں کریں گے, تو عام طور پہ سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے. صرف دعوت دینا کافی نہیں, آپ کے پاس ایمان ہونا چاہیے, عمل صالحات ہونا چاہیے, دعوت بھی دینا چاہیے, اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا چاہیے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج پہ گئے ہیں, لیکن دعوت نہیں کریں گے, تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. 4 چیز ضروری ہے: ایمان, عمل صالحات, دعوت دینا, اور لوگوں کو صبر کی طرف بلانا. عام طور پہ اگر ان 4 میں سے ایک بھی چیز پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. کیونکہ جس انسان نے شرک کیا اس نے سب سے بڑا گناہ کیا. تو اگر اللہ چاہے, آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور پھر جنت میں ڈالنا چاہتا ہے, تو اللہ کے اختیار میں. لیکن سورہ العصر کے حساب سے اگر آپ نے ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی چیز پہ عمل نہیں کیا تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں, سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادل بالتی احسن. آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, حکمت کے ساتھ اور حسنت کے ساتھ, اور لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ بات کیجیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 104 میں, کہ آپ لوگوں میں سے, آپ کی امت میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو فل ٹائم دائی ہے, جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے, اور یہ لوگ ہیں جو جنت میں اچھا مقام پائیں گے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہے جس طریقے سے ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہے, فل ٹائم انجینئرز ہے, فل ٹائم لائرز ہے, فل ٹائم ایڈوکیٹس ہے, کتنے فل ٹائم دائز ہیں ہمارے پاس, کتنے دعات ہے, کتنے لوگ اپنی ساری زندگی وقف کیے ہیں اللہ کے راہ میں, اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے.
تو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم دائیس کا. پارٹ ٹائم دائی بننا ہر مسلمان کا فرض ہے. پارٹ ٹائم دائی مطلب آپ کو غیر مسلمان کو دعوت دینا فرض ہے, تھوڑا بہت دعوت دینا فرض ہے, لیکن یہاں ذکر ہو رہا ہے فل ٹائم دائیس کا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فل ٹائم دائیس جنت میں ایک اونچا مقام پائیں گے. میں تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں, اس کے پہلے چند قرآن کی آیت پیش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں 3 جگہ, سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں, اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 ورس نمبر 28 میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ, تاکہ وہ سارے دینوں سارے مذاہب پہ غالب ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, کہ ہم نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین الحق کے ساتھ تاکہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہو. Islam is destined to supersede them all the isms, whether it be Christianism, Hinduism, Judaism, Buddhism, secularism, atheism. Islam is destined to supersede all. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین الحق دین الاسلام کو سارے دوسرے مذاہب پہ غالب کریں گے, چاہے وہ ہندوازم ہو, کرسچینزم ہو, بدھزم ہو, جوڈائزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, کمیونزم ہو, سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک نہیں چاہیں گے تو. 2 جگہ, اور یہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ شہادت کے لیے. میں تقریر کا ختم کروں گا قرآن مجید کے آیت سے, سورہ فصلت کے سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. کون شخص سب سے بہتر ہے؟ وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.